پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نہم کلاس کی اردو میں نظم برسات کی بہاریں اس نظم کے اشعار کی آسان تشریح کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس چینل کے ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہم جس نظم کو پڑھ رہے ہیں اس نظم کا نام ہے برسات کی بہاریں، اور یہ نظم لکھی ہے یعنی شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ برسات مطلب بارش کا موسم، لہلہاہٹ خوشی سے جھومنا لہرانا، جمجماہٹ رمجم یا چمکنا، بوندیں بارش کے قطروں کو کہتے ہیں، قطرات یہ قطرہ کی جمع ہے، یہاں پہ مراد بارش کے قطرے، گات کا مطلب ہے انداز یا طریقہ۔ شاعر برسات کے دوران اور برسات کے بعد کے مناظر کی زبردست منظر کشی کر رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے سبزہ لہلہاتا ہوا خوش کن منظر پیش کر رہا ہے۔ باغات پر جوبن آ گیا ہے یا جوانی آ گئی ہے۔ تمام پودے برسات کے پانی سے دھل کر تازگی بکھیر رہے ہیں۔ بارش کی بوندیں بھی خوشگوار ماحول پیدا کر کے بہار کا سماں پیش کر رہی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے بارش کی بوندیں روشن اور چمکدار موتیوں کی شکل میں آسمان سے زمین پر نازل ہو رہی ہیں۔ ہر خاص و عام شے نئے پن اور تازگی کی نمائندہ نظر آ رہی ہے۔ بارش میں ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں۔ شاعر اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دوستو غور کرو، بارش نے ہر طرف بہاروں کے خزانے کھول دیے ہیں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جڑیوں کی مستیوں میں دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مست کا مطلب ہے مدہوش، جڑی مسلسل بارش کو کہتے ہیں، دھومیں ہنگامہ یا موجیں، جل تھل خشکی کا پانی سے بھر جانا جل تھل کہلاتا ہے، گلزار باغ کو کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے برسات کے مناظر کا زبردست نقشہ کھینچا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برسات کے موسم میں ہوا کے ساتھ ساتھ آسمان پر گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بادل مستی میں ادھر ادھر گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہی بادل بارش کی شکل میں خوب برستے ہیں۔ زیادہ بارش برسنے کے سبب بعض مقامات پر جل تھل ایک ہو گئے ہیں۔ بارش برسنے سے پودے اور پھول خوب بھیگ رہے ہیں اور سبزہ نکھر کر سامنے آ گیا ہے۔ باغات میں پودوں پر جوانی آ چکی ہے اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر جگہ بارش کی وجہ سے پانی رواں دواں نظر آ رہا ہے۔ شاعر اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے برسات کی بہاروں کی طرف توجہ دینے اور برسات کے موسم کا مزہ لینے کا پیغام دے رہا ہے۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے،
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا کا مطلب ہے ہر جگہ۔ قدرت فطرت کو کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی چاہت یا مرضی کو کہتے ہیں۔ حق نے مطلب اللہ تعالیٰ نے، اور بچھونے کا مطلب ہے قالین، بچھی ہوئی چیز۔ شاعر نے برسات کے موسم کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بارش کے بعد کا موسم دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ زمین سرسبز پودوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرۂ ارض خاص طور پر دلکش نظر آتا ہے۔ قدرت نے انسانوں کے لیے تر و تازہ اور بھیگے ہوئے سبزے کے قالین ہر طرف بچھا دیے ہیں۔ درخت اور پودے سرسبز نظر آ رہے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی آنکھ کی راحت یا خوشی کا سامان ہو رہا ہے۔ فطرت کا حسن ہمارے چاروں طرف ہے۔ بارش نے تمام گندگی کو دھو دیا ہے۔ جنگلوں میں بھی سبزہ کو لہلہاتے ہوئے یا خوشی سے جھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بارش کے بعد خوبصورت نظاروں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت آشکار ہو رہی ہے یا ظاہر ہو رہی ہے۔ موسم برسات نے ماحول کو بہت فرحت بخش، خوشگوار اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ و سفید کاہی۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر، لے ماہ تاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ابر کی سیاہی مطلب کالے سیاہ رنگ کے بادل۔ کاہی ہلکے سبز رنگ کو کہتے ہیں۔ لے ماہ تاب ماہی، چاند سے لے کر پانی میں موجود مچھلی تک۔ یہاں پہ مراد کیا لیں گے ہم؟ تمام جہان، ساری دنیا یا دنیا میں موجود تمام چیزیں۔ رنگ رنگنا، مختلف مظاہر پیش کرنا، مختلف نظارے پیش کرنا۔ الہی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ شاعر نے فطرت کے مناظر اور مظاہر فطرت کو خوب بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل ہیں تو زمین پر ہوا سے سبزہ خوشی میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سرخ و سفید اور سبزی مائل گھٹائیں جھوم جھوم کر مزے لے کر آگے بڑھ رہی ہیں اور سارے آسمان پر چھا گئی ہیں۔ بارش نے سوکھی زمین کی پیاس بجھا دی ہے اور زمین پر موجود ہر ایک چیز پانی سے بھیگ رہی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے کائنات کے رب، تو ہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ قدرت کے یہ تمام نظارے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا مظہر ہیں، منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کوئی دوسرا وجود یا کوئی ایسی اور ذات نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو اتنے خوبصورت نظارے پیدا کر سکے۔ شاعر اپنے دوستوں کو برسات کی بدولت لگنے والی بہاروں کو دیکھنے اور ان کا مزہ لینے کے لیے مدعو کر رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے۔ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ رنگ مختلف پرلطف نظارے، مست مدہوش، قدرت اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اللہ تعالیٰ کی چاہت، سبحان تیری قدرت اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تیتر یہاں مراد تمام جاندار اشیاء۔ بارش کا ہونا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی علامت ہے۔ قدرت نے انسان کا دل لبھانے کے لیے بہت زیادہ سامان پیدا فرمایا ہے۔ بارش کے بعد کے مناظر دل فریب اور کیف آور ہوتے ہیں۔ دل فریب کا مطلب جو دل کو اچھے لگیں، کیف آور
جو ہمیں یعنی انسانوں کو خوشی مہیا کریں۔ سبزے کی لہلہاہٹ یعنی سبزے کا لہرانا، انسانوں کی مسکراہٹ اور بوندوں کی جمجماہٹ یعنی بوندوں کا چمکنا قدرت کی دی ہوئی عظیم نعمتیں ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے یا انسان مزہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہو کر یعنی لطف اندوز ہو کر ہر کوئی خدا کی تعریف کرنے میں مست ہے یا مدہوش ہے یا مصروف ہے۔ بارش کی بدولت انسان، جانور اور پرندے سب خوش ہو رہے ہیں اور قدرت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ موسم بہار میں بارش انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ شاعر سب کو بارش کے دل فریب نظاروں کی طرف پکارتا نظر آ رہا ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.